زبیر بھائی، سب سے پہلے تو آپ ہمارے لیے دعا کے کلمات گائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ کی زندگی میں، عمر میں، آپ کے تمام کاموں میں اللہ خوب برکت دے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام عطا فرمائے اور وطن عزیز کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اور آپ کی تمام دینی خدمات کو اللہ اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین، سلامت رہیے، زندہ رہیے۔ یہ بتائیے کہ آج اس میدان میں جہاں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم حشر کو بھی اکٹھے ہوں گے، کیا احساس کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آپ پہلی دفعہ تو نہیں گئے، لیکن وہ کیفیت مجھے لگتا ہے ہر دفعہ طاری ہوتی ہے۔ جی بالکل، اس وقت ہم میدان عرفات کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے رات مینا میں گزار کر لاکھوں کی تعداد میں فرزندان اسلام، فرزندان توحید آج صبح سے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مینا سے ہی عرفات کے لیے لوگ روانہ ہو چکے تھے۔ اس وقت میدان عرفات کے کیمپوں کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں۔ ہر طرف دو سفید چادروں کے اندر، احرام کے اندر ملبوس، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک پر نور فضا کے اندر، ایک روحانیت کی فضا کے اندر، لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ ہر طرف حجاج کرام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہی سمندر ہے۔ اسی طرح ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خواتین اسلام بھی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے یہاں مصروف ہیں۔ بلال بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد، یعنی سعودی ٹائم 12:24 کے پر زوال کا ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو ٹائم ہوتا ہے، یہ وقوف عرفہ کا ٹائم ہوتا ہے، اور وقوف عرفہ شرعاً فرض اور واجب سے آگے کی چیز ہے، یعنی وقوف عرفہ رکن اعظم ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے کے سارے لاکھوں حجاج کرام عرفات کے وقوف کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ زوال کے ٹائم سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی بھی شخص اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی عرفات کے میدان میں آ جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی آ جاتا ہے، تو اس کا حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، الحج عرفہ، حج تو عرفے کا ہی نام ہے، وقوف عرفے کا نام ہی حج ہے۔ یہاں پر سارے کے سارے صحابہ کرام اور ان سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام آتے رہے۔ یہ حج کا وہ سب سے بڑا رکن ہے جس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی اگر مزدلفہ نہ جا سکے، دم دے سکتا ہے، رمی نہ کر سکے، دم دے کر کام چل سکتا ہے، لیکن وقوف عرفہ فرض سے بھی آگے کی چیز ہے، رکن اعظم ہے۔ اور پھر اس موقع پر دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ رات کو جب میں مینا میں اپنے کیمپ کے اندر بیان مناسک حج پہ کر رہا تھا، تو بیان کے بعد جب دعا کی تو کئی پاکستانی حضرات اٹھ کر کے آتے رہے، اور پاکستانی حجاج کی باقاعدہ کیمپوں میں یہ ڈیمانڈ تھی کہ وطن عزیز کے لیے، پاکستان کے لیے خاص طور پر دعا کی جائے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی سالوں کے مقابلے میں اس سال حجاج کرام پاکستان کے معاشی حالات، پاکستان کے استحکام کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہے۔ اللہ رب العزت ان حجاج کی دعائیں بھی قبول فرمائے، عالم اسلام اور حرمین کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ سعودی حکومت کے انتظامات بھی بہت شاندار اور اعلیٰ ہیں۔ اللہ تمام حجاج کا حج اور وقوف عرفہ اور سارے مناسک اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ حضور، یہاں پہ جتنے بھی ساتھی آپ کے ساتھ ہیں آج یہاں پہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے حج بھی قبول کرے۔ سب سے زیادہ دعا پاکستان کے بعد کس چیز کی لوگ پاکستانی جو ہے وہ مانگتے ہیں؟ سب سے زیادہ تو اپنی انفرادی دعائیں، اجتماعی دعائیں، اپنے مقاصد کے لیے دعائیں، پھر خاص طور پر سچی بات یہ بلال بھائی، جس اسلامی ملک کا اور جس ملک کے حالات بیچارے پسماندگی، غربت، افلاس یا پریشانیوں کے شکار، صدمے کے شکار جو لوگ ہوتے ہیں، وہ رو کر کے دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بھی لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے کہ اللہ اس کو ترقی دے، اللہ اس کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ پھر لوگوں کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا ٹارگٹ جہاں پر جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاستہ کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ شیطان اس دن اپنے آپ پر ریت پھینکتا ہے، مٹی پھینکتا ہے، ماتم کرتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے اللہ کی سخاوت بخشش کو کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج کے دن لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہر آدمی اس معاملے کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے، عرفہ سے میں جاؤں پاک صاف ہو کر جاؤں۔ اور جیسا کہ حاجی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ، جو حج کر دیتا ہے شہوت اور گناہ کا کوئی کام نہیں کرتا، جدال، غصہ، ناجائز گالم گلوچ کسی قسم کا نہیں کرتا، اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرتا ہے، تو اللہ پاک شام کے وقت اس کو ایسا بنا دیتے، ایسا وہ گھر لوٹتا ہے جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہر حاجی تب دعا میں لگا ہوتا ہے، میرا حج صحیح ہو جائے، میری گناہوں کی بخشش ہو جائے، میرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے، میرے والدین کی، میری، ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ یہ اصل میں حاجی سب سے زیادہ مانگا کرتے ہیں، اور اسی کی تلقین اور ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ اللہ ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ واپس آئیں گے انشاءاللہ تو آپ سے بات کریں گے کہ حج کے بعد انسان میں تبدیلیاں کیا آتی ہیں، لیکن زبیر بھائی اس وقت کیونکہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہاں پہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، ایک مختصر سی اگر آپ دعا فرما دیں پلیز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما، اے اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، والدین کے والدین کی بخشش فرما، اے اللہ ہم سب کی تمام جائز خواہشات کی تکمیل فرما، اے اللہ ہم میں سے تمام ساتھیوں کی دینی خدمات کو قبول و منظور فرما، ہماری زندگیوں میں، عمروں میں، ہمارے گھر والوں کی زندگیوں میں، عمروں میں برکت عطا فرما، رزق و مال و عزت کے اندر برکتیں عطا فرما، سلامتی والی، خیریت والی عمر عطا فرما، اے اللہ برکت والی زندگی عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کو ہر اعتبار سے ترقی عطا فرما، پاکستان کے معاشی حالات کو درست فرما، پاکستان کو سیاسی استحکام عطا فرما، وطن عزیز کے ہر ادارے کی اللہ پوری حفاظت فرما، اور وطن عزیز کے تمام چیلنجز سے ہمیں نمٹنے کی توفیق عطا فرما، اور اسٹیبلٹی عطا فرما، معاشی ترقی عطا فرما، اے اللہ پاکستان کی ہر طرف سے مکمل پوری حفاظت اور نصرت و مدد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔ بہت شکریہ زبیر، یاد رکھیے گا التماس دعا ہے آپ سے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ حضور اقدس۔ ایک تو میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا تھا وہ زبیر بھائی نے اپنی گفتگو کے اندر بہت سی چیزیں بتا دیں۔ اب اس کا ایک بہت بڑا جو ایک کیا کہنا چاہیے امت کے لیے جو اہم پیغام ہوگا وہ ہوگا خطبے کے اندر۔ تو ایک خطبہ تو آج ہوگا جو کہ ہم سنیں گے، جو کہ ریاستی سطح پہ دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ فرما دیجیے کہ آپ اس میں کیا پیغام ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج کیا پیغام ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا دن بڑی عظمت والا دن ہے ماشاءاللہ، اور اس دن کو عید کا دن جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو عید کا دن بھی قرار دیا ہے، اور یہ والا دن جو ہے یہ ہمارے لیے جو دین اسلام ہے اس کی تکمیل کا دن ہے۔ بے شک دین اسلام کی تکمیل کی بشارت کا دن ہے، اور جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرمائی ہیں ان نعمتوں کے اتمام کا یہ والا دن ہے۔ تو عرفہ کا دن بلا شبہ بڑی عظمت والا ہے، جس طرح کبھی مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اس میں لوگوں کی معافی بھی ہوگی، بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب لوگوں کے بخشش فرماتا ہے، وہ بھی بخشے جائیں گے۔ حدیث کہتی ہے جن کے ادروائز نہیں بخشا جا رہا ہوتا ہے رمضان میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی بخشش فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ حاجی اور غیر حاجی تمام لوگ جو آج کے دن اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اور اس جگہ سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں جی، سبحان اللہ، اس جگہ کے اندر ہے۔ صحابہ جو تھے وہ اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنے کے لیے باہر نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس بات کو بھی برا محسوس کیا کہ تم اپنے سامان کو درست کرنے کے لیے بھی جگہ نہ چھوڑو۔ سبحان اللہ۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آج کے دن کون سا ایسا جو ہے وہ پیغام ہو سکتا ہے، تو میری نظر میں سب سے بڑا پیغام جو آج کے دور میں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہے وحدت کی، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی، امت مسلمہ جو ہے اس کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھا جائے تو امت مسلمہ جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑی ہے، اور مادیت جو ہے اس کے پیچھے، یہاں مفاد سب کے ایک ہی ہیں۔ یہاں پر تو مفاد سب کا ایک ہی ہے، یہاں پر وہ سارے کے ساروں کا لباس جو ہے وہ بھی ایک جیسا ہے، ساروں کی زبانوں پر کلمہ جو ہے وہ بھی یہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس طرح کے تلبیہ وغیرہ کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، یعنی
یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں اسی بات کا درس دیتی ہیں. وہی مانگنا نا یہاں پہ جو کہ نہیں ہے. جی سبحان وہی مانگنا. سبحان اللہ. ہمارا ایک اللہ ہے, ہمارا ایک رسول ہے, ہمارا ایک قرآن ہے. تو ہم سب مسلمانوں کو بھی ایک ہونا چاہیے. ہمیں اپنے مفادات سے بڑھ کر جو مفاد عزیز ہونا چاہیے وہ دین اسلام کا مفاد ہے. دین اسلام سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے.